اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال تعالی فی موضع آخر ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران مبين۔ میرے بھائیوں، نماز کے احکام سے متعلق آپ نے نہایت ہی مفید گفتگو سماعت فرمائی۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات میں بتانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ شیخ آفتاب عالم مدنی حفظہ اللہ کا جو درس ہوا نماز سے متعلق، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اور وہ بات ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوف روایت سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک آدمی سے کہا، قال لانسان انک فی زمان کثیر فقہاؤہ وقلیل قراؤہ، کہ اے لوگوں، اے آدمی، اے شخص، آج جس زمانے میں تم ہو، آج یہ ایسا دور ہے، یعنی صحابہ کا دور، کہ فقہا بہت زیادہ ہیں، اہل علم زیادہ ہیں، قراء کم ہیں، یعنی یہاں خطبہ کے معنی میں خطیب کم ہیں۔ لیکن ایک ایسا دور آئے گا، سیاتی علی الناس زمان، کہ ایک دور آنے والا ہے لوگوں پر کہ اس وقت خطبہ زیادہ ہو جائیں گے اور فقہا قلیل ہو جائیں گے۔ یہاں میرے بھائیوں آپ کو یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہم سب کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ لہو کو گرمانے والی تقریر سنی جائے، جوشیلی تقریر سنی جائے، مسائل پر بالکل گفتگو نہیں ہوتی ہے، احکام پر بالکل گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور ہو کیسے؟ یہ جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ ایک وقت آئے گا کہ خطبہ بہت ہوں گے، یعنی ایسے خطبہ جو علم سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، فقہی باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مسائل کے استنباط نہیں جانیں گے، دلیل سے اس مسائل کیسے لیے جاتے ہیں یہ طریقہ استدلال معلوم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں بتاؤں کہ یہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے، بخاری، مسلم، کتب ستہ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں موٹی موٹی، یہ ساری حدیثیں جو ہیں ان کے مقررات ہٹا دی جائیں، سند حذف کر دی جائے، اصل سند رکھی جائے، تو بعض لوگ کہنا ہے کہ حدیثیں 10,000 ہے، کسی نے کہا 15 ہے، 16,000 حدیثوں پر مشتمل ہے، پوری حدیثیں دنیا میں جتنی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر فقہا نہ پیدا ہوں، مسائل استنباط کر کے، احادیث سے مسائل کو استنباط نکال کر بتانے والے علماء نہ رہے، فقہا نہ موجود رہیں، تو یہ 10-12 ہزار کا جو مجموعہ حدیثوں کا، اور مسائل کتنے ہیں؟ لاکھوں مسائل ہیں، بیع و شرع سے متعلق ہے، شادی بیاہ سے متعلق ہے، پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہے، بھائی کے سے متعلق ہے، وراثت سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، اعتقاد سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، کتنے مسائل ہیں، لاکھوں مسائل ہیں۔ اگر فقہا نہ رہیں، اہل علم نہ رہیں، جس طریقے سے ہماری طبیعت بن چکی ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ مسائل پر گفتگو جب کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگ سنتے نہیں ہیں، یا وہ مجمع اکٹھا نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ لیکن وہی جب کوئی ایک بات کرے کسی مسئلے پر، نہیں ایسی طرح خون کو گرمانے والی بات کہی جائے، تو اس پہ کتنے لوگ یعنی نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر لگا کر کس طریقے سے
بڑے علماء اور فقہا کا استحصال کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسائل ہیں اس پر کون گفتگو کرے گا؟ کیسے آپ جانیں گے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ خون گرمانے والی تقریر نہ بھی سنیں تو آپ کو کیا ہو جائے گا، لیکن نماز سے متعلق مسائل آپ نہیں جانتے ہیں، طہارت سے متعلق کہ ہماری خواتین مسائل کو نہیں جانتی ہیں، بہت ساری چیزیں واجبات ہیں، کسی کا تعلق رکن سے ہے، یہ کون جانتا ہے؟ نہیں جان پائے تو پوری زندگی آپ عبادت کریں، نماز پڑھتے رہیں، لیکن کیا فائدہ جب آپ کو جو ہے اس مزدوری جو ملنی چاہیے، وہ ثواب جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مزاج ہی بننا چاہیے، ہماری طبیعت میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم جو ہے مسائل پر کتاب الصلاۃ ایک باب کتاب محدثین نے قائم کی ہے، جتنے محدثین کو دیکھیں کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب البیوع، یہ سارے مسائل پر سے متعلق کتاب حدیثیں ہیں، اور حدیثیں چند ہوتی ہیں، احکام زیادہ ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عرب و عجم کا جب اختلاط ہوا خلفائے راشدہ کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد جب عرب و عجم کے اختلاط ہوا، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو جو لوگ آتے تھے تو اپنے ساتھ مسائل بھی لے کے آتے تھے، بہت سارے مسائل لے کے آتے تھے۔ ان مسائل پر احکام شریعہ کو فٹ کرنا کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، اور کیا وہ کرتے ہیں جو حرام ہے، کیا جو ہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، سارے مسائل پر، ساری چیزوں پر شرعی احکام کو فٹ کرنا یہ کس کے بس کی بات ہے اگر اہل علم نہ رہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیاطین کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، اگر صرف اس آیت کی تشریح کی جائے، صحیح معنوں میں ایک ایک ٹکڑے کو لیا جائے تو نہ جانے کتنے گھنٹے لگ جائیں۔ میں تھوڑی سی بات اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیے قرآن نے کیا کہا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے، ایمان لائے ہو، مومن بن گئے ہو تو تمہارے ضروری ہے کہ مکمل طور پر اسلام کو اپنے اوپر جو ہے نافذ کر لو، مکمل طور پر۔ آج کیا دیکھتے ہیں، آج ہمارا اسلام کہاں تک ہے؟ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے مذہب کو، ہم نے اپنے دین کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، مسجد تک محدود کر دیا ہے، نماز تک ہم نے محدود کر دیا ہے۔ آج بالکل اسی طریقے سے جیسے ہے نا بعض مساجد کے اندر کچھ مولوی، کچھ اہل علم یا مولوی لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اب جو ہے پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہے مساجد کے اندر کہ گئے نماز کے لیے، سر پہ ٹوپی لگائی اور نماز سے نکلے، مسجد سے نکلے، ٹوپی کو پھینک دیا۔ بالکل ہم نے اپنے مذہب کو یہ مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی کی طرح بنا دیا ہے، ہم نے اپنے مذہب کو بالکل ٹوپی بنا دیا ہے کہ نماز پڑھنے گئے، مسجد میں تھے، ہم اسلام پر باقی تھے، ہم مسجد سے نکلے، ہم نے اسلام کو جو ہے پھینک دیا، نکال دیا، ہم نے اسلام کو مسجد میں چھوڑ دیا۔ ہماری معاشیات، معاشی زندگی، ہمارا کاروبار، ہماری دکانیں، بزنس، ویپار، خرید و فروخت، اس میں اسلام ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا، ہم یہاں اسلام پر نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ ہماری گفتگو، ہمارا ملنا جلنا، رشتوں کا تقدس، یہ ساری چیزوں کے اندر ہم نے کیا کیا، اسلام ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم اسلام پر نہیں چلتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے، ہم اہل علم سے کیسے بات کریں، اپنے بڑوں سے کیسے گفتگو کریں، کسی قوم کا سردار آئے تو ہم اس کی تکریم کیسے کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھے کیسے، ہم کھانا کیسے کھائیں، پانی کیسے پیئیں، دائیں ہاتھ پانی پینے کا حکم دیا، بائیں ہاتھ پانی پیتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں تو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اہل علم کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے، آپ کا باڈی لینگویج کیا ہونا چاہیے، آپ کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ میں اس پہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں جب ہم میدان عمل میں چلتے ہیں، عمل کی دنیا میں آتے ہیں، لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، معاشرے میں جب ہم بیٹھتے ہیں، شادی بیاہ کے مجلس ہو، کیا ہوتا ہے، ہم نے ہندوانہ رسوم کو اپنا لیے،
اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا, اسلامی کلچر کو ہم نے جو ہے اپنے پیروں تلے میرے بھائیوں ہم نے رون ڈالا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے اسلام کو صرف مسجدوں تک رکھ دیا ہے, نماز میں محدود کر دیا ہے. سیاست کا معاملہ ہو, کس طرح جھوٹ انسان بولتا ہے, ووٹ لینے کے لیے کتنے جعلسازی لوگ کرتے ہیں, کس طریقے سے داؤ پیچ کیا جاتا ہے, سازش رچی جاتی ہے, جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں گئے ہمارا اسلام وہی تک ہو گیا. بالکل میرے بھائیوں, ہم نے اپنے نماز کو, ہم نے اپنے اسلام کو, ہم نے اپنی دینی غیرت کو ہم نے مسجدوں تک محدود کر دیا ہے. آج کیا معاملہ ہے, ایک آدمی دوسرے سے مخالف ہے, ایک آدمی دوسرے کے بدخواہ ہے. جبکہ آپ کو میں کئی بار ایک بار حدیث بتا چکا ہوں, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہتے ہیں کہ بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات والنصح لکل مسلم, کہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے, ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت مومن, ہم ہر ایک کا خیر خواہ ہیں, ہر ایک کا ہم خیر چاہیں گے, کسی کا ہم بدخواہ ہوں گے, کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے. مسلمان وہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے, ہمارے طور طریقے سے, ہمارے کسی بھی چیز سے کسی آدمی کو, یہاں مسلمان اس لیے کہا گیا ہے اغلبیت کی بنا پر, بلکہ کسی انسان کو, انسان کیا کسی جانور کو بھی ہمارے طور طریقے سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جانور کو بھی, ایک جانور ڈوب رہا ہے پانی میں, ہمارے لیے واجب ہے, ضروری ہے کہ ہم اس جانور کو بچائیں. کافر تو کافر ہے, کیا کسی گھر میں آگ لگ جائے تو ہم یہ پوچھیں گے آگ بجھانے کے لیے کہ اس میں جلنے والا ہندو ہے یا مسلمان؟ نہیں, بلکہ ہمارے لیے بتانا ضروری ہے. تو ہمارا اسلام میرے بھائیوں کہاں ہے, ہم نے کہاں کر دیا؟ نماز پڑھنے آتے ہیں, ہمارا اسلام کہاں تک ہے, یا ہماری سلفیت, ہماری اہل حدیثیت کہاں تک ہے کہ مسجد میں آئے تو ہم نے آمین زور سے بول دی, رفع الیدین کر لیا, ٹکنے سے ٹکنے ملا لیے, اور جو ہے صحیح سے نماز پڑھ لیے, وہ بھی بہت کم ہوتا ہے, لیکن ہم نے اسی پر محدود کیا. میرے بھائیوں, جس طریقے سے آج نماز سے متعلق مسائل پر گفتگو ہوئی ہے, آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ سے متعلق ایک مضمون رکھا جائے, ایک عنوان رکھا جائے, اس پر گفتگو ہو. کبھی جو ہے حقوق جار, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, اس پر گفتگو ہو. کبھی یہ ہے رشتوں کا تقدس کیا ہے, اس پر گفتگو ہونے چاہیے. کبھی بے شرع پر گفتگو ہو. آج میرے بھائیوں میرا کہنا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ ہماری سلفیت, ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارا دینی غیرت جو ہے ہمارا کھیت میں بھی رہے, کھلیان میں بھی رہے, دکان میں بھی رہے, بازار میں بھی رہے, بزنس ویپار میں بھی رہے. ہمارے گفتگو سے معلوم ہو کہ یہ آدمی مسلمان بول رہا ہے, یہ جو ہے مسلمان بول رہا ہے, یہ نبی کے اسوہ پر چلنے والا انسان بول رہا ہے. یہ ہمارے لیے یہ دینی غیرت ہونی چاہیے, ایمان کا تقاضا ہے. میرے بھائیوں میں کیا بولوں اور کیا چھوڑوں؟ میرے بھائیوں وہ حدیث مشہور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا, اے لوگوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے الا یہ کہ تم جو ہے ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آگے فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم وافشوا السلام بینکم. کہا کہ لوگوں میں تم کو کیا ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی, یہ قدرتیں, یہ دلوں کا بغض, یہ اناد, یہ سب ختم ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ سلام کو پھیلاؤ, ایک دوسرے سلام کیا کرو, سلام کو پھیلایا کرو. میں کس پر بات کروں میرے بھائیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا یہاں اٹھ کر جاتے ہیں اور جیسے ہماری مجلس ہوتی ہے, دیکھیے میرے بھائیوں ہنسی مذاق کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہنسی مذاق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں, ہنسی مذاق ان کو وہ بھی کرتے تھے, لیکن کوئی بات جو ہے جھوٹ نہ ہوتی تھی, کوئی بات. مذاق میں بھی آپ نہیں جھوٹ بولتے, مذاق میں جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن جب ہم اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں, شادی بیاہ کی مجلس ہو, بھائی اور جو ہے سالے اور بہنوئی آ جاتے ہیں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے ہم اسلام کا پامال کرتے ہیں, سنت نبی کو کس طرح اپنے پیروں تلے روٹ ڈالتے ہیں. تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس آیت میں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو, اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھا لو.
دین کا رنگ چڑھ جائے, ایمانی غیرت کا رنگ چڑھ جائے. میرے بھائیوں, اس لیے کہ اللہ کے جو رنگ ہے اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے. رنگ سے کیا مراد ہے کہ جو بھی واجبات ہیں کما حق ان کے ادا کریں, جو ہے منہیات ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم باز رہیں, کوشش کریں حتی المقدور. میرے بھائیوں, باتیں بہت ساری تھی لیکن میں اسی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وقول قولی استغفر اللہ